معزز سامعین گرامی قدر، آج آپ کے سامنے تفصیلی طور پہ ایک اور بات کو بھی رکھنا تھا۔ سانحہ ننکانہ گزشتہ دنوں ہمارے سامنے پیش آیا، اس حوالے سے اپنی تفصیلی چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھنا تھا، لیکن اس حوالے سے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر مختلف انٹرویوز کے اندر ہم نے اپنے نقطہ نظر کو رکھ دیا۔ آپ احباب اگر تفصیل جاننا چاہیں وہاں سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ مختصر جو بات آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا بھی قانون ہے، اگر کوئی ایک انسان کے قتل میں پوری دنیا کے انسان ملوث ہوں تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دے گا اور اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ اور حضرت عمر کے دور میں صنعاء میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک بندے کے قتل میں 7 افراد ملوث تھے، تو آپ نے ان 7 کے 7 کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ ایک جان کے بدلے میں تو ایک جان ہے قرآن پاک میں، آپ ایک شخص کے بدلے میں 7 افراد کو قتل کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا تھا آپ نے قرآن کو صحیح مفہوم سے نہیں سمجھا۔ اگر ایک شخص کے قتل میں، ایک بے گناہ کے قتل میں پورا شہر صنعاء ملوث ہو جائے، پورا شہر صنعاء ملوث ہو جائے، تو عمر پورے کے پورے شہر کو پھانسی پہ لٹکا دے گا۔ یہ اسلام کے اصول ہیں کہ ماورائے عدالت قتل کبھی خود نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ بندہ قتل کا یعنی اس کے جرم کی سنگینی یہ ہے کہ اس کی گردن سر سے جدا ہونی ہے، تو آپ نے اٹھ کے نہیں کرنی۔ کس نے کرنی ہے؟ ریاست نے کرنی ہے، عدالت نے کرنی ہے، قاضی نے کرنی ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کرنی ہے۔ اگر یہ اختیار عوام کو دے دیا جائے کہ وہ خود الزام لگا کر خود اس کا جرم جو ہے وہ موت کا تصور کر کے خود اس کو سزائے موت دے دے، تو پھر یہ جنگل کا معاشرہ ہو سکتا ہے، اسلام کا معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر واقعی جرم قابل گردن زنی ہو، یعنی پبلک یا موب یا جو بندہ یہ عمل کر چکا ہے وہ یہ بات ثابت کر دے کہ اس نے جو جرم کیا وہ قابل گردن زنی ہی تھا، آپ نے نہیں کیا میں نے کیا، تو پھر اس شخص کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ تعزیراً قاضی اس کو سزائے موت دینا چاہتا ہے، 10 سال سزا دے دے، 20 سال سزا دے دے، 5 سال سزا دے دے، کہ تو نے قانون ہاتھ میں کیوں لیا۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قصاصاً ایسے شخص کو قتل نہیں پھر کیا جاتا جو بندہ ثابت کر دے کہ یہ بندہ مجرم حقیقی تھا۔ جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس کا جرم ایسا تھا جس کی سزا موت ہے، اگرچہ وہ ریاست قاضی اور عدالت نے دینا ہے، لیکن چونکہ اس نے دیا اس لیے اس کو قصاصاً نہیں بلکہ تعزیراً قتل کیا جا سکتا ہے۔ تعزیری جو سزائیں ہوتی ہیں اسلام میں ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔ مثلاً منشیات کی سزا سعودی عرب میں کیا ہے؟ موت ہے۔ اب یہ کوئی قصاصاً موت ہے کہ تعزیراً موت ہے؟ تعزیراً موت ہے۔ کسی بھی جرم کی سزا کوئی ریاست اگر موت رکھ دے، اغوا کی، ڈکیتی کی، بچے کے اغوا کی، تو شریعت میں اس چیز کی گنجائش موجود ہے، اور اس چیز کی گنجائش بھی موجود ہے کہ کوئی قانون ہاتھ میں لے کے سنگین جرم کر دے تو اس کو قانون ہاتھ لینے کے جرم کے اندر سزا ہو سکتی ہے، لیکن وہ بندہ اگر گلٹی ثابت ہو جائے تو قصاصاً سزا نہیں ہوگی۔ بس اتنا سا شریعت میں فرق ہے۔ اس حوالے سے تفاصیل مختلف ٹی وی چینلز پہ ہم نے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آئے روز ملک کے اندر ہم سمجھتے تھے کہ خان صاحب جائیں گے شاید مہنگائی کنٹرول میں ہو جائے گی، شاید بہتری آ جائے گی، لیکن آئے روز مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب کو اور ان جماعتوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا اگر آپ نے بھی آ کے وہی کام کرنا تو اس سے حکومت کیوں لی؟ اس کو گرانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کے خلاف ایجیٹیشن کی ضرورت کیا تھی؟ کام اگر سارے کے سارے وہی کرنے ہیں، یا تو آپ کوئی فرق کام کریں، یا تو آپ کی گورننس اور آپ کا لا اینڈ آرڈر اور آپ معیشت کو بہتر کریں، پھر تو آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ بھی آگے آئے روز پیٹرول بڑھ رہا ہے، جی IMF کی غلامی ہے، اور بھائی IMF کی غلامی ہے، آپ کو کس نے کہا آپ غلام رہے؟ جی خان صاحب یہ معاہدے کر گئے ہیں۔ ہر چیز پچھلے کے اوپر ڈال کے خود کو بری کر لینا۔ اب آپ ہیں، آپ اپنے فیصلے کیجئے، آپ اپنا نقطہ نظر اور منشور واضح کر کے ملک کو، جیسے آپ کہتے تھے کہ بہتری کی طرف لے جائیں گے، جی 60 کے اوپر ڈالر تھا، جی 68 کے اوپر ڈالر تھا جب ہمارے اوپر شبہون مارا گیا ہماری حکومت کے اوپر، تو آپ بہتری لے آئیے، اب بہتری لائیے۔ لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ بہتری اب آئے گی تو اس نظام سے آئے گی، وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی علاج اس کا، یہی آب نشاط انگیز ایسا کہ یہ کلیہ قاعدہ ہے
جب بھی نافذ ہوگا معیشت بہتر ہو جائے گی، برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ الیکشن کو مؤخر کرتے رہیں، کتنی دیر کر لیں گے؟ بالآخر آپ نے الیکشن میں جانا ہے، اور آپ اگر اتنی مہنگائی کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ عوام آپ کو دوبارہ اقتدار میں لے آئے گی، تو آپ خود سوچئے۔ آپ مشکل میں ڈالتے ڈالتے جی مشکل میں ڈال رہے ہیں، جی مشکل سے نکلنے کے لیے جی ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں، یہ مشکل فیصلے آپ کو مشکل میں ڈال دیں گے، اور پھر آپ اقتدار سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے۔ اور ملک کے لیے بھی یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آئے روز مہنگائی، غریب آدمی کی تو کمائی میں وہ اضافہ نہیں ہو رہا ہوتا جتنی تیزی سے مہنگائی بڑھی ہوتی ہے، غریب آدمی کی اجرت میں بھی وہ اضافہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ ایک عرصہ پہلے غریب چاہتا تھا تو اپنا گھر بنا لیتا تھا، اب ایک نہیں 10 غریب بھی مل جائیں لاہور جیسے شہر میں اپنا گھر نہیں بنا سکتے اپنی مزدوری کے حساب سے۔ تو اللہ کے لیے عوام کے اوپر رحم کیجئے، عوام کے اوپر رحم کیجئے۔ عوام پہ اگر آپ رحم اس نیت سے ہی کر دیں کہ ووٹ لینے ہیں، آپ کا تو مقصد ووٹ لینا ہی اگر ہے، عوام کی خدمت نہیں ہے، تو ووٹ لینے کے لیے بھی آپ کو یہ مہنگائی ختم کرنی ہوگی۔ اور مہنگائی ہم یہ سمجھتے ہیں اسلامی نظام معیشت ہو، دین کے طلبہ ہوں، آپ نے ہر نظام کو آزما لیا، دین کے طلبہ کے سپرد صرف اس نظام معیشت کو کر دیا جائے تو یہ سارے کا سارا کام درست ہو سکتا ہے۔